الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہمارے درس کا عنوان ہے جانوروں کے حقوق۔ اسلام نے جس طرح تمام مخلوق کے حقوق بیان کیے ہیں، ایسے ہی جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ لہٰذا آج ہم اسلام میں جانوروں کے حقوق پر بات کریں گے۔ احباب ذی وقار، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، بلکہ حیوانوں کو بھی اس میں سے وافر حصہ ملا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین، پوری دنیا عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جانوروں کے ساتھ رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن سلوک کیا اور اچھے برتاؤ کی تعلیم دی، ان کے حقوق بیان فرمائے اور ان پر عمل کی تاکید بھی فرمائی۔ آج کے درس میں حدیث پاک کی روشنی میں جانوروں کے حقوق بیان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گرامی قدر، جانوروں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جانوروں کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، اس پر باقاعدہ اجر و ثواب کا وعدہ بھی فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہیں جا رہا تھا، اسی دوران اسے پیاس لگی۔ راستے میں وہ ایک کنویں کے پاس اتر کر اس نے کنویں سے پانی پیا، کنویں میں اتر گیا، وہاں سے اس نے پانی پیا۔ جب باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور اسے پیاس کی وجہ سے کیچڑ جو ہے وہ چاٹنا پڑ رہا ہے۔ پانی قریب نہیں، کنویں کے پاس ہے، پینے کے وہ قریب جہاں پانی ہے وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو پانی کہ کنویں سے بندہ جو ہے وہ مسافر باہر نکلا تو دیکھ رہا ہے اس کو کہ وہ کتا جو ہے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اس کو بھی ویسی ہی پیاس لگی ہوگی جس طرح مجھے پیاس لگی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنا موزہ پانی سے بھرا اور اسے اپنے منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھا، پانی کنویں کے اندر سے لے جا کر اس نے پانی بھرا، باہر نکلا تو کتے کو پلایا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ نیکی قبول فرما لی اور اس کی بخشش فرما دی۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا چوپایوں میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ تو میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہر جاندار میں اجر ہے، ہر جاندار میں ثواب ہے۔ ایک دوسری روایت میں بدکار عورت کا ذکر ہے کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اس کی بخشش ہو گئی۔ جانوروں کا دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ بد سلوکی جو ہے وہ نہ کی جائے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے جانوروں کے ساتھ بد سلوکی کو عذاب و عقاب کی وجہ اور سنگین گناہ قرار دیا ہے۔ ایک عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ اس نے بلی کو باندھ دیا تھا اور وہ بھوک سے مر گئی۔ اس بلی کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں ڈال دی گئی۔ حضرت محترم، جانوروں کا تیسرا حق ہے کہ انہیں مارا پیٹا نہ جائے، انہیں ان کے بچوں کے حوالے سے پریشان نہ کیا جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جانوروں کے چہرے پر نہ مارو، یہ تو جانور ہے، تو جب بندہ بندے کے چہرے پہ، انسان کے چہرے پہ مارتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر پر تھے۔ آپ بشری حاجت کے لیے، بشری تقاضے کے لیے تشریف لے گئے۔ ہم نے چڑیا کی طرح کا ایک سرخ رنگ کا پرندہ دیکھا، اس کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا، وہ پرندہ ان کے گرد منڈلانے لگا، چکر کاٹنے لگا، پھڑپھڑانے لگا۔ اتنے میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ نے پوچھا، اس پرندے کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے رنج پہنچایا ہے؟ اس کے بچے اس کو لوٹا دو۔ وہ جانور جو سواری یا
بردباری بارداری وزن اٹھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ لادا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانور پر 3 آدمیوں کے سوار ہونے کو ناپسند فرماتے تھے۔ ایک جانور ہے، اس کے اوپر ایک بندہ بیٹھتا ہے، 2 بیٹھ جائیں، تیسرے بندے کو بیٹھنے سے میرے آقا علیہ السلام ناپسند فرماتے کہ 3 بندے اس کے اوپر کیوں بیٹھ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام ایسے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان بے زبان چوپایوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان پر ایسی حالت میں سواری کرو کہ وہ قوی طاقتور ہوں اور سواری کے قابل ہوں، ان کو کھلاؤ تو بھی اچھی طرح سے، ان کو کھلانا بھی ہے تو اچھی طرح سے کھلاؤ۔ ذبح کرتے وقت حسن سلوک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کو ذبح کرتے وقت بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اپنی چھری کو تیز کر لو، جانوروں کو آرام پہنچاؤ۔ سامعین و ناظرین، ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کے ساتھ رحمت و شفقت کا حکم دیا ہے۔ نہ صرف پالتو اور گھریلو جانور بلکہ غیر پالتو جانوروں سے بھی حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادنے سے منع فرمایا ہے اور انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا ہے۔ ان کو وقت پر چارہ پانی دینے کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جانوروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین و دنیا میں خیر عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا ہے سنا ہے اس کا ثواب اپنے تمام مسلمان مرحومین مرحومات کے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔